اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حضور تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی جن کا نام تھا وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے، اور آداب مجلس بھی یہی ہیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا ہے، لیکن صدر مجلس منتظمین کسی کو آگے بلانا چاہیں تو یہ ان کا اپنا اختیار ہوتا ہے، اور جہاں میرے حضور ہوں گے وہاں صدر مجلس کون ہو سکتا ہے؟ تو آقا کریم کی مجلس لگی تھی، لوگ بیٹھے تھے، تو وابصہ بن معبد آئے اور پیچھے جگہ جہاں مل گئی وہاں بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ادنو یا وابصہ دور بیٹھے ہو، نیڑے آ جاؤ۔ تو حضرت وابصہ اٹھے اور چلتے چلتے آگے آ گئے، تو بیٹھ گئے۔ فرمایا نہیں وابصہ اور قریب آ جاؤ۔ تو حضرت وابصہ اور زیادہ قریب آ گئے۔ تو حضور نے فرمایا وابصہ اور زیادہ نیڑے آ جاؤ۔ حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے مجھے پوچھا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا وابصہ جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پینڈا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا؟ اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا وابصہ جو سوال پوچھنے آئے ہو تم خود پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے۔ فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے برائی کیا ہوتی ہے؟ یہی سوال تھا؟ جی حضور یہی سوال تھا۔ کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ تو سنو یہ 3 انگلیاں حضور نے جوڑی، انگوٹھا اور 7 والی انگلی، اور یہ 3 انگلیاں جوڑ کے فضرب علی صدرہ فقال استفت من قلبک، حضور نے ان انگلیوں کو جوڑ کے یوں سینے پہ مارا، دل والی جگہ پہ مار کے کہا یہ اندر ہی مفتی بیٹھا اسے ہی پوچھ لے، یہی بتا دے گا خیر کیا ہے شر کیا ہے۔ تو فتویٰ اندر سے ملتا ہے، یہ مفتی بتاتا ہے اچھائی کیا ہے یہ برائی کیا ہے۔ جب دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبانے لگتے ہیں، اندر گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں تم غلط کر رہے ہو۔ جب رشوت لے رہے ہو میز کے نیچے سے یا اوپر سے، اس وقت اندر ضمیر آوازیں دے رہا ہے تم غلط بول رہے ہو۔ جب بازار میں چلتے ہوئے نظر بھٹکتی ہے، خیال بہکتا ہے، اور اپنے گھر میں بہنیں موجود ہوں لیکن پھر بھی نظر کسی کی بہن کو شہوت سے دیکھتی ہے تو اندر ضمیر شور مچاتا ہے کہ تیری پردہ نشین بہنیں بھی تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ اندر سے آواز آتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے۔ تو کہا استفت من قلبک، کہا اپنے دل سے پوچھ۔ تو یہ وہ فطری ہدایت ہے جو اللہ نے ہر انسان کے سینے میں رکھی۔ والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى، اور وہ اللہ جس نے زمین سے سبز چارہ نکالا۔ وہ آپ دیکھتے ہیں زمین کے اندر جب بیج ڈال کے اس کے اوپر سہاگا دے کے اور پانی ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر زمین کے اوپر پپڑی جم جاتی ہے اور وہ اتنی سخت اور ٹھوس ہو جاتی ہے، اگر اپنی انگلی زمین کے اندر دھنسانا چاہیں تو وہ پپڑی مزاحم ہوتی ہے، لیکن اسی کا کلیجہ چیر کے جب ننھی کومپل باہر نکلتی ہے اور وہ اتنی گداز اور نرم ہوتی ہے، اگر اس کو آپ اپنے پپوٹوں سے چھوئیں، اپنے ہاتھوں سے چھوئیں تو آپ کے ہاتھوں کے لمس سے وہ مرجھا جائے۔ یار جہاں آپ کی انگلی داخل نہیں ہو رہی وہاں سے وہ ننھی کومپل باہر کیسے آئی؟ کہا خود نہیں آئی، کسی نکالنے والے نے نکالی۔ والذی اخرج المرعى فجعلہ غصاء احوى، پھر اس کو جو ہے وہ کر دیا خشک اور سیاہ کر دیا۔ پہلے وہ سبز چارہ تھا، اس میں نمی تھی، پھر مرور وقت کے ساتھ اس کی نمی ختم ہو گئی، اس کے اندر کی جو سرخی، اس کے اندر جو سبزی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور وہ سیاہ ہو گیا۔
سردیوں کے موسم کے لیے کسانوں نے اسے محفوظ کر لیا، لیکن جب کسان اس کو نکال کر کے جو ہے وہ برسات کے موسم میں اس توڑی کو، اس چارے کو جانوروں کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ خشک چارہ کھاتے ہیں تو پھر بھی تازہ دودھ دیتے ہیں، تو اس توڑی کے کھانے سے تازہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہا یہ خود نہیں آیا، یہ کسی نے اس کے اندر پیدا کیا ہے، تو وہ رب ہے۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد جو مرغی کے بچے کو ہدایت دے سکتا ہے، جو بطخ کے بچے کو تیرنے کا سلیقہ دے سکتا ہے، جو انسان کے سینے میں ہدایت کا چراغا رکھ سکتا ہے، جو نرم اور گداز کونپل زمین کے کلیچے سے نکال سکتا ہے، تو کیا اپنے نبی کو وہ محروم رکھے گا؟ کہا سنکرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ۔ اے محبوب، جس رب نے کونپلوں کو زمین کی کوکھ سے نکالا، جس رب نے جانوروں کے بچوں کو بھی ہدایت کا چراغاں دیا، جس نے جو ہے وہ نوخیز بچے کو ماں کی چھاتی سے دودھ نکالنے کا سلیقہ دیا، وہ رب آپ کو بھی ایسا پڑھائے گا کہ آپ بھول نہیں سکیں گے۔ اللہ صاحب خازن نے لکھا ہے یہ استثناء واقعی نہیں ہوا، یہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ حضور نے جو پڑھ لیا ہو وہ بھول گئے ہوں۔ اور یہاں صرف قرآن ہی مراد نہیں ہے، میرے حضور فرماتے ہیں انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جتنے اور علم بھی میرے سینے میں رکھ دیے گئے۔ فرمایا قرب قیامت میں ایک موٹے پیٹ والا شخص پلنگ پہ بیٹھ کے کہے گا کہ میاں حلال وہی ہے جو اللہ حلال کرے، حرام وہی ہے جو اللہ حرام کرے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سن لو، جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسا ہی ہے جس کا اللہ حلال کرے، اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ ایسا ہی ہے جس کو اللہ حرام قرار دے دے۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی، علم دیا۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ یہ اس سورت کا نقطہ کمال ہے، اور میں آپ کی توجہ یہاں چاہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی شان یہ ہے، تمہارے رب کی عظمت یہ ہے، انہو یعلم الجہر وما یخفی، جو تم ظاہر کرتے ہو تمہارا رب وہ بھی دیکھتا ہے، جو تم پوشیدہ کرتے ہو تمہارا رب وہ بھی دیکھتا ہے، وہ بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے۔ اس کی نگاہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، تمہارے مخفی امور بھی اس کی نگاہوں میں ہیں، تمہارے ظاہری امور بھی اس کی نگاہوں میں ہیں۔ جب تمہارا رب تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ عمل ظاہر ہو یا وہ عمل باطن ہو، وہ چھپا ہوا عمل ہو یا وہ مجمع عام میں کیا گیا عمل ہو، تمہارا رب سب کو جانتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ روح میں اتر جائے اور یہ اندر جم جائے تو پھر بند کوٹری میں بھی جرم نہیں ہو سکتا کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہوں سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب عقیدہ روح کی ایک ایک پرت میں اترا ہوا تھا تو سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو یہ عقیدہ تھا جس نے روشنی دی، اور حضرت یوسف پیغمبر بولے قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی اور اس پتھر کے بنے ہوئے مادو سے بھی حیا کرتی ہے جس کی بے دور آنکھیں نہیں دیکھتی، لیکن پھر بھی اس کے اوپر تو نے کپڑا ڈال لیا اور اس سے بھی شرم کرتی ہے۔ تو میں اپنے اس رب سے حیا کیوں نہ کروں جو ساتویں کوٹری میں دیکھ رہا ہے۔ تو کہا کہ جب تو اس سے بھی حیا کرتی ہے، میری بات کی طرف توجہ کیجئے، یہ اس سورت کا نقطہ کمال ہے۔ اس سورت میں جو مضمون باندھا گیا، اب یہاں آ کر کے یہ نقطہ عروج ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہماری زندگی میں داخل ہو جائے تو ہماری زندگی منظم ہو جائے گی، ہماری نسلیں منظم ہو جائیں گی۔ آج باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دروازے مکفل کر دیے ہیں، میرے گھر کی چار دیواری بہت اونچی ہے، میری بیٹیاں بھی محفوظ ہیں، میرے بیٹے بھی محفوظ ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ شیطان بیٹی اور بیٹے کے بستر میں گھسا ہوا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی قیامت نے زندگی کے تقدس کو چھین لیا ہے،
اور بند کمرے کے اندر آنکھوں کا حیا رخصت ہو گیا، آنکھوں کی شرم اڑ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا عمل دیکھیے، جب 7 دروازے مکفل ہو گئے اور بت کے اوپر بھی زلیخا پردہ ڈال کر کے بولتی ہے الگ، یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو جناب یوسف بولتے ہیں قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی نا دروازے بند کر کے، اور اس بے نور آنکھیں رکھنے والے اس مٹی یا پتھر کے مادو کے اوپر بھی نے کھیس ڈال لیا تاکہ مجھے اس سے بھی حیا آتی ہے۔ کہا تو چھپ گئی ہے، میں اس خدا سے کیسے چھپوں جو 7ویں کوٹڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر اتنی روشنیاں برسی، اتنے اجالے برسے کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ جب یہ یقین بندے کی روح میں اتر جاتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر 7ویں کوٹری میں بھی جرم نہیں ہوتے۔ مالک کے دیکھنے کا تصور زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا نظم پیدا کرتا ہے جہاں نہ کوئی سیکورٹی پہنچتی ہے، جہاں نہ کوئی خفیہ کیمرہ پہنچتا ہے، جہاں نہ کوئی ایجنسی پہنچتی ہے، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام یافعی نے روض الریاحین کے اندر لکھا، ایک نوجوان بڑا خوبصورت تھا اور کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا۔ ایک خاتون آئی اور اس پر فریفتہ ہو گئی۔ نوجوان تھا بھی بڑا خوبصورت اور ان فوان شباب بھی تھا، اور پھر وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھا، خوبصیرت بھی تھا۔ اس کے چہرے کے اوپر صرف رنگ کا جمال ہی نہیں تھا، سحری کے سجدوں کا تقدس بھی تھا۔ تو وہ خاتون آئی، وہ اس پہ فریفتہ ہو گئی۔ اس نے زیادہ ضرورت سے کپڑا خرید لیا، گٹھڑی بھاری ہو گئی۔ مال کے دکان سے کہا کہ اتنی بھاری گٹھڑی میں تو اٹھا نہیں سکتی، اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ میرے گھر چھوڑ آئے۔ مال کے دکان اس کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا اور نوجوان کو روانہ کر دیا۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ میرے اس کمرے کے اندر سامان رکھ دو۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر دیا، حیا سوز لباس بھی اتار پھینکا اور اس نوجوان کو دعوت گناہ دینے لگے، اور وہ بار بار یہی کہتا تھا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن وہ تھی کہ اپنے جذبات سے مغلوب نوجوان نے سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان میرے اوپر حملہ آوری نہ ہو جائے، کیونکہ یہ سب سے نازک مرحلہ ہوتا ہے، شیطان کا سب سے باریک اور ریشمی جال یہی ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن المسیب جلیل القدر تابعی ہیں، آنکھوں سے نابینے تھے، 80 سال کی عمر تھی اور موت و زندگی کی کشمکش میں ہیں۔ کوئی شخص گیا حال پوچھنے کے لیے، کہا حضرت کیسے حال ہیں؟ کہا اللہ کا شکر ہے، شیطان جس روپ کے اندر بھی آ کر میرے اوپر حملہ آور ہو، میں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، اللہ نے مجھے باطن کا اتنا نور دیا ہے۔ لیکن پھر ٹھنڈی آہ بھر کے کہنے لگے، ہاں اگر عورت کے روپ میں آ جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے جس کی عمر 80 سال ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جو بڑھاپے کی عمر میں، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور تابع رسول ہے؟ اور یہاں ہٹا کٹا پیر کہتا ہے کہ بے پردہ عورتیں میری ٹانگیں دبائیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا باطن اتنا ستھرا جھوٹ بولتا ہے۔ نگہ باں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہ باں کی۔ شریعت کے ضابطے ہیں، شریعت کی اقدار ہیں، تو یہ بڑا نازک اور حساس جال ہوتا۔ اس نوجوان نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان میری زندگی کی ساری کمائی لوٹ لے۔ یار گھر بناتے بناتے زندگیاں گزر جاتی ہیں اور ڈاکو آتے ہیں 2 منٹ میں صفایا کر دیتے ہیں۔ زندگی کے تقدس کو قائم کرتے کرتے کتنے تقوی، کتنی احتیاطیں، کتنی نظروں کی حیائیں اور کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب جوانی لٹتی ہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگتی۔ اس نوجوان نے سوچا میری کمائی نہ لٹ جائے، میری زندگی برباد نہ ہو جائے۔ تو جب اس کو کوئی راستہ فرار کا نہیں مل رہا تھا تو اس نے اس عورت کو کہا، اگر دروازہ کھول دیا۔ اللہ اکبر! وہ نوجوان گھر سے باہر نکل رہا تھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا، مالک میرا تن تو گندا ہو گیا، من تو ستھرا رہا۔ کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہوتا ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہو۔ اگر جنسی کالک لگی تو کچھ نہیں باقی بچے گا، دل کالا ہو گیا تو کچھ باقی نہیں بچے گا۔
سلطان باہو بولے کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو، اس کا بدن تو لبریز ہو گیا غلاظت سے لیکن دل ستھرا رہا۔ یافی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ باہر جا کے اس نے ایک چشمے پہ غسل کیا، پھر جب تک زندہ رہا اس کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب فوت ہو گیا لوگوں نے دفن کر دیا، یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی تھی۔ تو اپنی آنکھوں پر جب حیا کا بندہ پہرا بٹھاتا ہے اور اس عقیدے کے ساتھ کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، ارا زبیبا نملۃ السودا، کالی رات کے اندھیرے میں کالے سیاہ پہاڑوں کے دامن میں گہرا غار ہو اور اس غار میں چیونٹیوں کا سوراخ ہو اور اس میں ننھی سی چیونٹی چل رہی ہو، اس کے مہین اور نازک قدموں سے سینہ سنگ کے اوپر جو وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے جس کو خوردبین سے دیکھنا بھی ممکن نہیں، تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوارے چین کو دیکھتا ہے، تو کیا دماغ کی سکرین پہ آنے والے خیالات سے غافل ہے؟ ہماری خلوتوں سے غافل بھی نہیں ہے، ہماری جلوتوں سے غافل بھی نہیں ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، جو تم ظاہر کرتے ہو تمہارا رب اس سے بھی آگاہ ہے، اور جو تم چھپ کے کرتے ہو تمہارا رب اس سے بھی آگاہ ہے۔ یہ عقیدہ اگر روح میں اتر جائے، یہ عقیدہ اگر باطن میں اتر جائے تو زندگی میں نظم پیدا ہو جاتا ہے، زندگی میں جمال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں، ہم تو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ رسول کریم کی نگاہوں سے کچھ اوجل نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ عقیدہ صرف مناظرے کے لیے نہیں رکھا ہوا بلکہ یہ عقیدہ ہماری روح میں اترا ہوا ہے تو پھر بند کمرے میں جرم کرتے شرم آنی چاہیے کہ اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں، مالک بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، تو پھر زندگی میں کیوں نظم پیدا نہیں ہوگا، زندگی کیوں خوبصورت کیوں نہیں ہوگی۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى۔ پھر ارشاد فرمایا ہم دین کے کام کو، اس عمل کو آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی چاہے نا دین پہ چلنا تو اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، اور اگر کوئی نہ چاہے تو اس کے لیے صبح کا اٹھنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ صبح بستر سے نکل کر کے، صبح تڑکے دھند بھی پڑی ہو، موسم کے اندر بھی شدت کی سردی ہو اور پانی بھی یخ بستا ہو، تو بستر سے نکل کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا تو 2 سجدے بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر دل کا تعلق رب سے جڑا ہو تو پھر تہجد کے سجدے بھی مشکل نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں آسان کر دیتے ہیں، مشکل سہی سحری کے سجدے، لیکن اگر کسی کی زندگی کی ساری خوشیاں ہی ان آنسوؤں میں رکھ دی گئی ہوں تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا کہ ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ ہم بطور رواج آج کل بولتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ جو مسجد میں آتا ہے تو قالین بچھے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی اور سردیوں میں گرم پانی دستیاب ہے، موسم کے مطابق ماحول میسر ہے، کبھی ہیٹر سلگ رہے ہیں، کبھی اے سی چل رہے ہیں، اور مخملی مسلوں پہ سجدے کرنے والا کتنے نخرے سے کہتا ہے دوستوں میں بیٹھ کے آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ تو میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ تیرے لیے مشکل ہے یا تپتی ہوئی ریت کے اوپر سجدے کرنے والے حسین ابن علی کے لیے مشکل تھا؟ جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے تو کہا نہیں کہ مشکل، وہ تو ہنس ہنس کے جانے بھی مارتے رہے، وہ تو سجدے بھی کرتے رہے۔ بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے اور بلال آگے سے مسکراتے ہیں۔ کسی نے رک کے کہا بلال عجیب تماشا ہے، تمہارا آقا تمہیں مارتا تم آگے سے مسکراتے ہو؟ تو بلال حبشی نے جو جواب دیا وہ سنیے، سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے تم بازار میں جاتے ہو نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے یا گھڑا خریدنے کے لیے، تو اس کو ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، بجا بجا کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے؟ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے؟ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، آہد آہد کی صدا ٹھیک سے آ رہی ہے؟ کہا کھال بھی ادڑ جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ جب عشق کیا ہے، جب محبت کی ہے، یہاں تو جانیں مارنی پڑتی ہیں۔
بزلے مالو جاہو نامو ننگ در طریق عشق اول منزل است. یہاں تو سب کچھ وارنے کے بعد کہا جاتا ہے یہ ابھی بیانہ ہوا ہے، ابھی سودا تو باقی ہے. یہاں تو سب کچھ قربان کر کے، سب کچھ وار کر کے پھر بھی کہا جاتا ہے حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا. تو اس لیے یہ کیا ہوا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. ہم تو ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جن کے سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا گیا، لیکن انہوں نے اف تک نہیں کی. ان کی کہانی بھی نہیں بھول سکتے جن کی دو ٹانگیں دو اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے دین سے منحرف ہو جا ورنہ ان اونٹوں کو ہانکا لگائیں گے تیرا بدن چر جائے گا. اور پھر اس کے پوچھتے ہیں بتا، وہ کہتا ہے لگا دو ہانکا. پھر ہانکا لگتا ہے، بدن چرتا ہے، خون کے سرخ سرخ قطرے گرتے ہیں، لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے جب تک زبان بولتی ہے لفظ یہی تھے فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم زندگی کی بازی جیت گیا. دین پہ چلنا مشکل نہیں ہے، یہ تو پھر آسان ہوتا ہے جب نظر گنبد خضرا کے مکی کے جمال پہ ہو. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. تو اس لیے فرمایا یہ دین مشکل نہیں ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى. فرمایا محبوب اس عمل تبلیغ کو جاری رکھیے، آپ تذکیر کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے. نصیحت ضرور فائدہ دیتی، کبھی ایسا نہیں ہو کہ نصیحت فائدہ نہ دے. روز ایک قطرہ پتھر کے اوپر بھی گرے تو ایک دن پتھر پر بھی سوراخ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں تلقین کی گئی ہے روزانہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. ہم قرآن کو پڑھنا چھوڑ گئے ہیں. آج گمراہیوں کا سبب کیا ہے؟ وہ ہدایت کا سرچشمہ، وہ روشنیوں کا منبع و مصدر جو ہمارے گھر کے اندر ہے، آج ہم اس سے تعلق توڑ لیا ہے. آج ہمارا قبلہ، ہمارا کعبہ، آج ہمارا مائی باپ، آج ہمارا سب کچھ سوشل میڈیا بن گیا ہے. سویر سے لے کر شام تک اس سے ہم چپکے ہوئے ہیں. رات کی تنہائیوں میں نوجوان کی زندگی کے قیمتی لمحے برباد ہو رہے ہیں. یہ پتا چلے گا جب یہ بڑھاپے میں پہنچے گا کہ اس نے اپنے وقت کو کیسے برباد کیا اور اپنی سانسوں کو کیسے ضائع کیا، اور آخرت کے اندر اس کا حساب الگ دینے والا ہے. آپ جانتے ہیں قیامت کے دن زبان بند ہوں گی، ہاتھ بولیں گے. جس کے ہاتھ ہر وقت، جس کی ٹپس ہر وقت جو ہے وہ گندگی اور غلاظت دیکھتی رہیں، اس کی انگلیاں بولیں گی تو پھر وہ کتنا شرمسار ہوگا، کتنا شرمندہ ہوگا. یہ مختصر زندگی مالک کی دہلیز پہ لے آؤ، مالک کی چوکھٹ پہ لے آؤ. کہا مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے. آپ تبلیغ کا کام جاری رکھیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک دن فرمایا کہ یہ بات اثر انداز ہوگی. روزانہ میں آپ کو کہتا ہوں 2 رکوع قرآن مجید کے اپنی زندگی میں شامل کرو. صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرو، اور اگر ہو سکے تو راتوں کی تنہائیوں میں کبھی قرآن پڑھا کرو. لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں خبر میں نے سنی، تو میاں آپ نے کیسے سنی؟ کہا رات نیند نہیں آ رہی تھی، میں چینل کھول کے بیٹھ گیا. میں نے کہا کاش نیند نہیں آ رہی تھی، قرآن کھول کے بیٹھ جاتا. میرے حضور نے فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے؟ فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو. اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ رونا چاہتے بھی ہو تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی ہیں. تو کتاب اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو اور روزانہ 2 رکوع قرآن مجید کے اپنی زندگی میں شامل کر لو. اپنی صبح کا آغاز کلام اللہ کی تلاوت سے کرو. فرمایا گیا اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو. یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، یہ رب سے مخاطبہ ہے. تو فرمایا فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. ان قریب محبوب تیری نصیحت کو لوگ مانیں گے. کون؟ جن کے سینے میں خشیت ہے، جن کے سینے میں اللہ کا ڈر ہے، وہ تیری باتوں کو روح میں اتاریں گے. اللہ اکبر. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، لیکن دور کون رہے گا؟ یہ شقی القلب ہے، جو بدبخت ہے، وہ تیری بات نہیں سنے گا. تو کیا وہ نہیں سنے گا تو نہ سنے؟ نہیں، بلکہ فرمایا کہ ہم پھر اس کو بڑا عذاب وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اللہ فرماتا ہم اس کو بڑی آگ میں ڈالیں گے.
جس آگ کو میرے حضور بھی بڑی کہیں، میرا رب بھی بڑی کہے، وہ کتنی بڑی ہوگی؟ کہا پھر اس بڑی آگ میں ڈالیں گے تو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ جلس جائے گا؟ کہا نہیں، ثم لا يموت فیہا، پھر وہ اس آگ میں مرے گا نہیں، چونکہ اچھا آگ میں مرے گا نہیں تو پھر جیے گا؟ کہا ولا یحیا، جیے گا بھی نہیں۔ ایسی حالت ہوگی کہ نہ موت آئے گی، چونکہ موت آئے تو جان چھوٹ جائے، موت بھی نہیں آئے گی، زندگی بھی نہیں ہوگی، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، نیچے اور اوپر بھی آگ ہی آگ۔ اور یہ آگ تو جلاتی ہے اور خشک کرتی ہے، وہ آگ چپک جائے گی بدن سے، جس طرح تالپور یہ لوک چپک جاتی ہے وہ بدن سے چپک جائے گی، اور یہ سخت اور بڑی آگ ہوگی۔ حضور نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ، تو انہوں نے عرض کی اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا، باقی سارا بدن اس کا آگ میں نہیں ہوگا، جو سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا اس کے پاؤں میں آگ کا جوتا ہوگا۔ یغلی منہما دماغہ، اس کی حدت، شدت اور گرمی، حرارت اتنی ہوگی کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو سخت عذاب ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو کہا الذی یصلی النار الکبریٰ، اس کو بڑی آگ میں ڈالا جائے گا، ثم لا یموت فیہا، پھر اس وہ آگ میں مرے گا نہیں تو پھر جیے گا؟ کہا ولا یحیا، جیے گا بھی نہیں، نہ موت نہ زندگی۔ اے عجیب کشمکش ہوگی جو اس کو سہنا پڑے گی۔ یہ تو اس کی سزا ہے جو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے اور اس کے حکموں سے منہ پھیرتا ہے۔ اب ٹھنڈی ہوا کی جھونکے بھی دیکھیے، قد افلح من تزکا، کہا ایک وہ ہے جس نے من کو ستھرا کیا، جس نے باطن کی صفائی کی، وہ فلاح پا گیا۔ وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے نام کا وظیفہ پڑھا، فصلی، اور نماز 5 گانا کا اس نے اہتمام کیا۔ یہ وہ خوش نصیب ہوگا کہ جو فلاح پانے والا ہے، کامیابی اور کامرانی کے راہ پہ چلنے والا ہے، ذکر کی دھونی رما کر کے زندگی میں چراغاں کرتا ہے اور زندگی میں خوشبوئیں بکھیرتا ہے، یہ کامیاب ہے۔ اللہ اکبر، بل توسرون الحیات الدنیا۔ پھر حضرت انسان کی جو خصلت تھی اس کو بیان فرمایا، تم تو جیتی دنیا کے پیچھے ہی بھاگو گے، یہ جہاں تمہیں میٹھا لگتا ہے، اس کی شیرینیاں تمہیں بھا جاتی ہیں، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی یہ دنیا مختصر ہے، آخرت دائمی ہے، لیکن تم بھاگو گے اس دنیا کے پیچھے۔ بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ یہ ساری زندگی جو ہم گزارتے ہیں کتنی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال لگا لیجئے، 100 سال کی ساری زندگی۔ اور آخرت کا یوم حشر قرآن بتاتا ہے محشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور پھر نہ ختم ہونے والی زندگی، مینڈے کی شکل میں موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر زندگی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اگر عذابوں میں پھنس گیا تو پھنسا ہے، جنت کی بہاریں ہیں تو نصیب ہیں۔ تو یہ مختصر زندگی 50، 60، 70 سال کی، جس میں تیسرا حصہ سو کے کاٹنا ہوتا ہے، کچھ دکھوں میں، کچھ دھکوں میں، کچھ واش روم میں، کچھ تکلیفوں میں، کچھ بیماریوں میں، لگا لیجئے آپ 100 سال بھی زندگی، لیکن آخرت کا صرف ایک دن 50,000 سال کا۔ بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ پھر کہا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ صرف قرآن نے نہیں بتایا بلکہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی ہم نے یہ سب کچھ ساری قوموں کو بتایا، وہ بھی ڈوبے کہیں تم نہ ڈوب جانا، ان کو بھی بتایا۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ پہ جو صحیفے نازل ہوئے ان میں یہ سب کچھ ہم نے بتا دیا۔ آؤ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ لے آؤ۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹکڑے نہیں، ٹور پویں تے فاصلے مک جاندے، کر بیٹھیاں فاصلے مکنے نہیں۔ تو یہ زندگی کی تھوڑی سی سانسیں، یہ لمحے، یہ وقت، یہ جوانی، یہ بڑھاپا بھی غنیمت ہے۔ آئیے اس زندگی کو مالک کی دہلیز پہ گزار دیں۔ سورۃ الاعلیٰ کا پیغام ہمارے نام یہی ہے کہ جو مختصر زندگی ہے
اس کو مالک کی چوکھٹ پہ لے آئیں تاکہ زندگی کا جمال نصیب ہو جائے. اور اگر اس زندگی کو ضائع کر دیا تو دوبارہ یہ موقع آنے والا نہیں. تمہارا رب تم سے مخاطب ہو کر کے تمہیں کیا کیا بتا رہا ہے. ہم آئیے اس کو پڑھیں اور بار بار اس کی تلاوت کریں اور اپنے رب کا میسج سنیں، پیغام سنیں. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.